الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على منكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا. یہ درجات اور احسان ثواب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید. بسم اللہ الرحمن الحمدللہ الرحمن مالک یوم الدین تقیم صراط انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. قل هو اللہ احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اللهم بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، آپ حاضرین کی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، آپ کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، علماء کرام، مرادی عظام، عزاداران حضرت سیدہ، محبین اہل بیت کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بحق سیدہ سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات. واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، سلسلہ گفتگو کی اس سے روزہ مجالس کی آج آخری نشست ہے. عنوان گفتگو سیدۃ النساء العالمین کی مقامات معنوی اور روحانی. اور میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 42 کو موضوع گفتگو بناتے ہوئے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے مقامات معنوی جو ذکر کیے، جو کلام مقدس قرآن مجید میں ذکر ہوئے ہیں، اور اسی کو بنیاد بنا کر میں نے یہ عرض کیا کہ ائمہ صلوات اللہ علیہم اجمعین نے بھی وہی تمام مقامات جو حضرت مریم کو حاصل تھے اپنے دور میں، انہی مقامات کا ذکر کیا ہے. حضرت مریم کو اللہ نے اصطفیٰ کہہ کے برگزیدہ بنایا، چنا، ان کو یہ مقام و مرتبہ عطا کیا. وطہرک کے کہہ کے ان کی عصمت و طہارت کو ذکر کیا. واصطفیٰ کے علی نساء العالمین، حضرت مریم کو عالمین کی عورتوں پر، اور عالمین سے مراد ان کے دور کے عالمین، اس پر برتری عطا کی. جو خود یہ مقامات اس بات کی دلیل ہے کہ پروردگار عالمین نے اس کائنات میں صنف مرد کے ساتھ ساتھ کچھ پاک و پاکیزہ اور عظیم بیویوں کو چنا ہے. ہمارا یہ دعویٰ ہے، اور آیات و روایات کی روشنی میں یہ دعویٰ ہے، کہ جو مقامات حضرت مریم کو حاصل ہے وہی مقامات اس سے بہتر اور برتر اور اتم و اکمل حضرت زہرا کو حاصل ہے. جس طرح اللہ نے حضرت مریم کو چنا، اسی طرح حضرت سیدہ کو چنا ہے. جس طرح
حضرت مریم کی طہارت و عصمت کا اعلان کیا، پروردگار عالمین نے اس سے برتر، بہتر اور اعلیٰ و ارفع مدارج اور مراتب کے ساتھ حضرت زہرا کی طہارت کا اعلان کیا۔ حضرت مریم کے لیے طاہرہ کے کہا اور سیدہ کے لیے جو طاہرہ کو تطہیرہ کہا۔ حضرت مریم کو پروردگار عالمین نے قرآن مجید میں حجت کہا، آیت کہا، دلیل کہا۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، ہم نے حضرت عیسیٰ یعنی ابن مریم اور وَأُمَّهُ ان کی ماں کو آیت قرار دیا، جعلنا قرار دیا، آیتاً۔ تفسیر برہان میں اسی آیت کے ضمن میں امام معصوم حضرت صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں کہ الآیہ یعنی الحجہ، یعنی اللہ نے ماں اور بیٹے دونوں کو اپنی آیت کہا، اپنی نشانی کہا، اپنی حجت کہا۔ حجت قرآن مجید میں بھی لفظ حجت خود بھی استعمال ہوا ہے، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ خدا بند متعال فرماتا ہے میں نے رسولوں کو، ڈرانے والوں کو، خوشخبری دینے والوں کو اس لیے بھیجا، یعنی اپنے نمائندوں کو۔ کیوں بھیجا؟ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ، تاکہ انسانوں کے پاس خدا کی نسبت کوئی حجت باقی نہ رہے۔ کیا مراد حجت؟ اللہ کی نسبت حجت، حجت اس دلیل کو کہتے ہیں جس کے ساتھ آپ اپنے مقابل، مخالف یا دوسرے کو اس کے پاس جو عذر باقی ہوتا ہے وہ عذر، وہ بہانہ اس سے ختم کر دیں۔ خداوند متعال فرماتا ہے میں نے اس لیے انبیاء اور رسولوں اور اپنے نمائندوں کو بھیجا تاکہ قیامت کے دن انسان میرے سامنے اپنی گمراہی کا کوئی بہانہ تراش نہ سکے۔ میری حجت، میری دلیل یہ میرے نمائندے ہیں کہ ان کے ذریعے میں نے تم پر اپنی حجت یعنی اپنی دلیل کامل کر دی۔ تو پتہ چلا حجت اس دلیل کو کہتے ہیں جس کے ذریعے مخالف پر، مقابل پر یا جن کو ہدایت کرنا مقصود و منظور ہو ان کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہنے دیا جائے، یعنی وہ عذر جس کے ذریعے ختم ہوتا ہے اسے حجت کہتے ہیں۔ وضاحت ہو گئی لفظ حجت کی۔ اب توجہ فرمائے، اللہ نے حضرت مریم کو اور حضرت عیسیٰ کو بنی اسرائیل کے لیے آیت یعنی حجت قرار دیا، یعنی بنی اسرائیل کو اللہ نے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کے ذریعے اس گمراہی سے بچانے کے لیے انہیں واضح اپنا نمائندہ بنایا تاکہ قیامت کے دن بنی اسرائیل کے پاس اللہ کی نسبت کوئی عذر، کوئی بہانہ گمراہی کا باقی نہ رہے۔ میں بار بار اس پہ کیوں زور دے رہا ہوں؟ حضرت مریم بھی حجت ہے، اور کلام معصوم کی روشنی میں معصوم فرماتے ہیں کہ ہماری جدہ بھی حجت ہے۔ توجہ فرمائیں گے، بات ذرا اسی تناظر میں اسی رخ سے ہونی چاہیے، اور 2 دن آپ میرے ساتھ رہے۔ میں چاہتا ہوں اختتام گفت ختام پر یہ کچھ باتیں عرض کروں، اور صرف یہ نہیں کہا ہماری جدہ حجت ہے، دلیل ہے، نہ۔ مثال کیا دی؟ فرمایا نحن حجت علیکم، ہم 11 تم پر حجت ہے، وجدی فاطمہ حجت علینا، اور ہماری دادی ہم پر حجت ہے، ہم پر، ہم 11 پر حجت ہے، دلیل ہے۔ اچھا اس کا معنی کیا ہے کہ بی بی حجت ہے، دلیل ہے 11 کے لیے؟ توجہ فرمائیں، اس کا معنی یہ ہے کہ بعد از مصطفیٰ جو کچھ بھی ہوا غدیر کے مقابلے پر، جو کچھ امت نے راہ انحراف اختیار کیا، بی بی دو عالم نے ان حالات میں میدان میں آ کر خطبہ بھی دیا اور اپنے حق کا مطالبہ بھی کیا،
اور اس سے پہلے خداوند متعال نے بی بی کی صداقت طہارت کا اعلان کر دیا. تو اب بی بی صدیقہ بھی ہیں، طاہرہ بھی ہیں، معصومہ بھی ہیں، اور بضعۃ الرسول بھی ہیں، سیدۃ النساء العالمین بھی ہے، عالمین کی عورتوں کی سردار بھی ہیں، طاہرہ بھی ہیں، معصومہ بھی ہیں، صدیقہ بھی ہیں، اور معصوم نے فرمایا حجت بھی ہیں، دلیل بھی ہیں. اب بی بی کا صدیقہ، طاہرہ، معصومہ ہونا قرآن سے ثابت، اور بی بی کا یہ مطالبہ کرنا، اور مطالبہ ہی صرف نہ کرنا اپنے حق کا، بلکہ اس خطبے میں مولا کائنات کی ولایت و امامت کو بیان کرنا. یہ سرکار دو عالم کے بعد تمام امت پر بی بی نے یہ خطبہ بیان کر کے ان کے پاس جنہوں نے غدیر سے رخ موڑا تھا کوئی عذر، کوئی بہانہ باقی نہ رہے. کوئی بہانہ ان کے پاس، کوئی عذر باقی نہ رہنے دیا. اب توجہ فرمائے، کیوں معصوم فرما رہے ہیں کہ ہماری دادی ہم پر حجت ہے، ہم تم پر حجت ہے، یعنی معنی یہ ہے ہمارے ذریعے اللہ نے تمہیں گمراہی سے بچایا، اور ہمارے وجود سے اللہ نے تم پر قیامت تک کے لیے یہ حجت، یہ دلیل، یہ نشانی ہماری امامت و ولایت کے ذریعے قائم کر دی. اب ہماری امامت و ولایت کو قیامت تک کے لیے ثابت کرنے کے لیے ہماری جدہ میدان میں آئی. اب قیامت تک اگر کوئی ہماری ولایت و امامت کا انکار کرے، یا قیامت کے دن وہ لوگ جنہوں نے غدیر چھوڑ کر صحیفہ بے بنیاد دیا ہے، میری جدہ نے ان کے سامنے غدیر کا تحفظ کر کے اور غدیر کو بیان کر کے ان سے قیامت کے دن ہر عذر آئے بہانہ ختم کر دیا. توجہ فرما رہے ہیں؟ ہاں، یہ مانا ہے میری جدہ حجت ہے، دلیل ہے. اسی لیے اللہ نے آیت کہا. آیت کہتے ہیں نشانی کو. اب آپ سمجھتے ہیں نشانی کا معنی، یہ فارسی کا لفظ نشانی ہے، اور فارسی میں نشانی کا معنی پتہ، ایڈریس، جس پہ آپ نے پہنچنا ہو. اور آپ جانتے ہیں یہ نشانیاں سگنل کی شکل میں بھی ایسا ہی ہے نا. ایک دفعہ نشانی ہوتی ہے تیر کی شکل میں. آپ یہ جا رہے ہیں نا، مثال کے طور پر یہ جی ٹی روڈ پہ جو شہر آتا ہے اس کا نام لکھا ہے، اور شہر کا جو پراپر صدر مقام ہے اس کی طرف نشان لگا ہوا ہے. ایسے ہی کیا آپ اس طرف مڑ جائیں تو وہ نشانی آپ کو بتا رہی ہے نا کہ اس شہر پہنچ گئے، اور اس کے اگر مرکز میں جانا ہے تو اس طرف جاؤ. ایسا ہی ہے. لو یہ 14 کیا معنی ہے کہ اللہ کی آیات ہے؟ یہ معنی ہے یہ وہ نشانیاں ہیں جو خدا تک پہنچا دیں. ہاں، یہ وہ آیات الہی ہیں جن کے ذریعے خدا تک پہنچنے کی رہنمائی ہوتی ہے، رہبری ہوتی ہے. ان کے بغیر یہ ہدایت نہیں ہو سکتی. میں ہر سال کوشش کرتا ہوں آپ کی خدمت عالیہ میں اس حوالے سے کچھ سادہ لفظوں میں کوئی پیغام بھی آپ تک پہنچا لوں، اور کوشش یہی ہوتی ہے. میں پھر دوہرا رہا ہوں، یہ 14 کے 14 آیات کبریٰ خدا ایسا ہی ہے. تو یہ آیت ہے. مولا کائنات سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا نحن، میں یعنی انا آیت الکبریٰ، میں آیت کبریٰ ہوں. کیا مراد؟ اس کا معنی ہے میں آیت اکبر ہوں. آیت اکبر کہا اور فرمایا میرے مقابلے پہ آیت اصغر ہے. یعنی یہ کائنات میں جو نشانیاں ہیں یہ ساری اللہ کی نشانیاں ہیں. اللہ نے ساری کائنات کو آیات کہا ہے. سنیے گا، اس کا معنی ہے کہ پوری کائنات سے ہمیں اللہ تک پہنچنے کی نشانیاں ملتی ہیں. لیکن مولا فرما رہے ہیں اس کائنات میں ہر آیت، ہر نشانی اللہ کی اتنی شناخت کرواتی ہے جتنی اس کے وجود میں، جتنی اس کے اندر ظرفیت ہے. ایسا ہی ہے نا. کچھ خاموش نشانی ہے، وہ صرف دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کو اور کچھ بھی نہیں، صرف ان کا وجود ہی نشانی ہے. ایسا ہی ہے نا. یہ پہاڑ، یہ جمادات، یہ درخت، یہ بھی نشانی ہے اللہ کی. ایک مردہ زمین کیسے زندہ ہوتی ہے، سمندروں کی روانی ہے، یہ دریاؤں کی روانی ہے،
یہ ساری نشانیاں، یہ ستارے، یہ سورج، یہ چاند، سب، لیکن یہ خاموش نشانیاں ہیں۔ مولا فرماتے ہیں ان سب سے آپ اس کی طرف متوجہ تو ہو جاتے ہو، لیکن اس کی شان کیا ہے اور اس کا مقام کیا ہے یہ تمہیں یہ نہیں بتا سکتے، اس کے لیے تمہیں میری ضرورت ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں یہ پوری کائنات آیت اصغر ہے، میں آیت اکبر ہوں۔ آیت اللہ جوادی عاملی بڑا خوبصورت اس کا معنی فرماتے ہیں پوری کائنات آیت اصغر ہے، علی آیت اکبر ہے۔ گویا مولا بتا رہے ہیں جو کچھ تمہیں پوری کائنات میں ملے گا وہ مجھ سے ملے گا، لیکن جو مجھ سے ملے گا وہ کسی طرح سے نہیں ملے گا، جو مجھ سے ملے گا وہ کسی طرح سے نہیں ملے گا۔ اب یہ سیدہ آیت خدا ہے۔ اب میں کہوں جو اس آیت اکبر کے ساتھ، یہ مولا کائنات کے ساتھ آیت کبریٰ بن جائے اسے یہ ہے جو مقام آیت میں بھی مرتضیٰ کے ساتھ نظر ہم سر ہیں، ہم سر نظر آئے، جو مقام طہارت میں بھی مثل رسول مولا کائنات نظر آئے، جو امام الانبیاء اور امام الاولیاء کے برابر نظر آئے وہ بطول ہے، جو مقام صداقت میں صدیقہ کبریٰ نظر آئے، صدیقہ کبریٰ۔ اچھا چلیں آپ متوجہ ہیں صدیقہ مؤنث کے لیے بولا جاتا ہے، یہ تو مجھے کوئی وضاحت کی بھی ضرورت نہیں، مجلس میں علماء کرام بھی موجود ہوتے ہیں، ان سے معذرت۔ تو صدیقہ خاتون کے لیے اور صدیق مرد کے لیے، صدیق مبالغہ کا صیغہ ہے، مبالغہ یعنی جو سچوں میں بھی سچا ہو، سچوں میں بڑا سچا ہو، اسے کہتے ہیں صدیق یا صدیقہ، جس کا مقابلہ آپ نے جھوٹوں سے نہیں کرنا۔ صدیقہ اور صدیق وہ ہوتا ہے جو سچوں میں اپنی سچائی منوائے۔ شاہ ولی اللہ کا ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے جو میرے ذہن میں بار بار آ رہا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ صدیق کی تعریف کیا ہے، وہ کہتے ہیں الصدیق من کان شبیہا بالانبیاء فی اصل فطرت، کہتے ہیں جو اپنی فطرت میں انبیاء جیسا ہو۔ متوجہ ہو گئے ہیں؟ میں لفظ صدیق کا معنی کر رہا ہوں۔ صدیق شاہ ولی اللہ فرما رہے ہیں صدیق لقب، نام نہیں بات کر رہا، لقب، یہ صفت، یہ کمال، کہتے ہیں یہ معمولی کمال نہیں، کہتے ہیں یہ صدیق اسے کہا جاتا ہے جو انبیاء کے مشابہ ہو۔ چلے آپ متوجہ تو ہیں، میں کسی کی بات نہیں کرتا، ہم جسے صدیق اکبر مانتے ہیں میں اسی کی بات کرتا ہوں۔ شاید سرکار نے اسی لیے فرمایا تھا من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ والى نوح فی فہمہ الى ابراہیم فی خلتہ والى موسیٰ فی ہیبتہ والى عیسیٰ فی زہدہ والى محمد فی خلقہ، جو آدم کو علم میں، نوح کو فہم میں، ابراہیم کو خلت میں، موسیٰ کو ہیبت میں، عیسیٰ کو زہد میں، مجھ محمد کو میرے اخلاق و کمالات میں دیکھنا چاہے، کسے دیکھے؟ صحابہ سے فرمایا تھا فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيٍّ یہ محمد و آل محمد بلندر صلوات صلی اللہ محمد و آل محمد۔ آپ متوجہ ہیں میرے ساتھ؟ ذرا تھوڑا توجہ فرمائیں۔ شاید سرکار کا ایک مقصود و منظور یہ ہو کہ میں ان انبیاء کے صفات کا مظہر علی کو قرار دے رہا ہوں تاکہ تمہیں پتا چل جائے میرے بعد میرے جیسا سچا کون۔ توجہ ہے؟ چلیں اور وضاحت کرتا ہوں، اور وضاحت تاکہ آپ کو پتا چلے مقام صدیقہ الکبریٰ کیا ہے۔ یہ صدیقہ اور صدیق دونوں کی تعریف ہو رہی ہے، یعنی میں تعریف بیان ابھی کر رہا ہوں۔ کون ہوتی ہے صدیقہ کبریٰ اللہ کی نظر میں، اور کون ہوتا ہے صدیق خدا کی نظر میں؟ چلے میں آیت پڑھتا ہوں، کوئی کسی پہ بات نہیں کر رہا، قرآن ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صَدِّيقًا نَبِيًّا۔ خدا فرماتا ہے میرا حبیب اپنی کتاب قرآن میں ابراہیم کا ذکر کرے، کیوں؟
فرمایا اس لیے کہ وہ صدیق نبی ہے۔ حضرت ابراہیم کو خدا نے صدیق کہا، صدیق نبی۔ آپ نے توجہ فرمائی؟ حضرت ابراہیم کی حیات طیبہ میں چند خصوصیات ہیں۔ انہوں نے روایات کو توڑا، جس قوم میں رہ رہے تھے اسی کے خلاف کلمہ حق بلند کیا یا نہیں؟ جس گھر میں آزر کے پلے اسی کے مقابلے پہ آ گئے۔ لو ہم کہتے ہیں کہ آزر چچا ہے، مسلمان بھائی کہتے ہیں باپ ہے، لو صدیق اسے کہتے ہیں جو اگر میں اپنی بات نہیں کر رہا، دوسرے مسلمانوں کے نزدیک جن کے نزدیک باپ تھا کہتے ہیں وہ بت پرست تھا، اور حضرت ابراہیم نے پہلا کلمہ حق اسی کے خلاف کہا۔ تو کم از کم اتنا پتا چل گیا کہ اللہ کا نمائندہ وہ ہوتا ہے کہ جس گھر میں بھی پلے اس گھر کا مذہب بھی نہیں لے گا۔ توجہ فرمائیں گے؟ جو کہہ رہے ہیں ہم تو کہتے ہیں چچا تھا یا سسر تھا، توجہ فرمائیں۔ تو حضرت ابراہیم نے روایات کو توڑا، جو معاشرہ بت پرستی میں مبتلا تھا توڑ دیا، کہا میں ان کی پوجا نہیں کر، بلکہ نہ صرف بتوں کی مخالفت کی بلکہ بتوں کے پاؤں میں رسی باندھ کر بازاروں میں پھرایا۔ کیوں پھرایا؟ تاکہ انہیں پتا چل جائے کہ تمہارے بنائے ہوئے کیسے ہیں، ایسے ہی ہے نا، اسے ہاتھ سے۔ تو روایات کو توڑنے والے ہیں ابراہیم۔ بس نمرود کے خلاف کلمہ حق بلند کیا۔ کاش میری بات پہنچے۔ کیوں کلمہ حق بلند کیا؟ تاکہ دنیا کو پتا چل جائے اللہ کا بنایا صدیق کیسا ہوگا۔ یہ کلمہ حق۔ اچھا، بتوں کی مخالفت ہی نہیں کی، بت پرستوں کی مخالفت ہی نہیں کی، بلکہ بت بھی توڑ دیے۔ یہ تو بچہ جانتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے بت توڑے، تو جو بت توڑے اسے آپ بت شکن ہی کہتے ہیں۔ تو ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ صدیق بت شکن ہوتا ہے۔ یہ قرآنی معیار ہے، قرآنی معیار ہے۔ اس کا معنی ہے کہ صدیق اللہ کی نظر میں بت شکن ہوتا ہے، بت پرست نہیں ہوتا۔ ایسا ہی ہے نا، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن حضرت ابراہیم کو صدیق، سچا نبی، صدیق نبی، تو اللہ نے حضرت ابراہیم کو صدیق کہہ کے بتایا کہ صداقت کا معیار کیسا ہونا چاہیے، کیسا۔ اب میں جملہ کہوں تو قیامت تک آپ جسے بھی صدیقہ یا صدیق کہیں گے اس میں کردار ابراہیمی کی جھلک نظر آئے گا۔ ایسا ہی ہے نا، اس کا کردار ابراہیمی تو نظر آنا چاہیے۔ اب معصوم نے یہ لقب بی بی دو عالم کو دیا، معصوم نے اصول کافی، میرے اور آپ کے ساتھ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، باب الحوائج، فرماتے ہیں کہ ان فاطمہ تا صدیقۃ شہیدہ، میری جدہ فاطمہ صدیقہ ہے۔ تو صدیقۃ الکبریٰ کا معنی کیا؟ سب سے بڑی صدیقہ۔ ایسا ہی ہے نا، میں بار بار اس پہ زور کیوں دے رہا ہوں؟ کاش امت کو بی بی کی اس صداقت کا اندازہ ہو جائے۔ توجہ فرمائیں گے، بی بی صدیقہ کبریٰ ہے، تو جب اس صداقت کا معیار خدا کی نظر میں لے جاؤ، توجہ رہے، بات ضائع نہ ہو۔ پتہ ہے اللہ کی نظر میں صدیق یا صادق ہر کوئی نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے جس کا نہ کوئی قول نہ فعل مخالف خدا۔ جلدی میں بات کہہ دیا، چلے میں سورہ توبہ کی آیہ نمبر 120 پڑھ دیتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ علامہ فخر الدین رازی نے اسی آیہ تو سورہ توبہ کے ضمن میں لکھا، ضمن میں فرماتے ہیں اللہ نے حکم دیا اے ایمان والو دو کام کرو، ایک تقوی اختیار کرو، دوسرا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کی معیت میں چلے جاؤ۔ میم عین ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ماں چلے، پتہ نہیں میں بات پہنچا پاؤں گا یا نہیں، قرآن نے معیت مانگی ہے، مصاحبت نہیں۔ مصاحبت میں اور معیت میں کیا فرق ہے؟ لو میرا پرانا جملہ ہے، اس تناظر میں کہتا ہوں، معیت اور مصاحبت میں فرق ہے۔
کیا اس میں فرق ہے؟ آپ میرے سامنے ہیں نا، جنہیں میری بات سمجھ میں آ رہی ہے اور وہ میرے ساتھ ہیں، وہ معیت میں ہیں کہ ہم دونوں ایک طرح سوچ رہے ہیں، لیکن جنہیں سمجھ میں نہیں آ رہی بیٹھے ہوئے ہیں وہ مصاحبت میں ہیں، معیت میں نہیں۔ اور آسان کروں، خدا کہتا ہے ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ ادھر اگر نماز ہو رہی ہے نا، کچھ مومنین، مثال دے رہا ہوں میں، یہ نہیں کہتا وہ پڑھتے نہیں ہو، وہ وہاں بیٹھے رہے اور باقی جماعت کے ساتھ شریک ہو جائیں، ان دونوں میں فرق ہے۔ وہ جو جماعت کے ساتھ ہیں، جو امام جماعت کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، وہ معیت میں ہیں، اور وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ مصاحبت میں ہیں، معیت میں نہیں ہے۔ خدا نے ہم سے کیا مانگا؟ اے ایمان والے تقوی اختیار کرو، سچوں کی معیت میں چلے جاؤ، سچوں کی معیت میں چلے جاؤ۔ کیا خوبصورت جملہ کہا علامہ فخر الدین رازی نے، فرماتے ہیں معیت کا معنی ان کی اتباع کرو۔ کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم دیا ہے، تو کہتا ہے کہ یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے یا نہیں؟ بولیے آج بھی ہے۔ تو جن کو یہ بات توجہ ہو گئی وہ فرماتے ہیں علامہ فخر الدین رازی، اگر یہ آیت آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گی، تو خدا نے جب حکم دیا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو کہتے ہیں کہ اس حکم پر عمل تبھی ہوگا جب سچوں کی جماعت کی کوئی نہ کوئی فرد ہر دور میں باقی رہے۔ اللہ اکبر، باقی رہے۔ فرماتے ہیں بس یہ آیت بتا رہی ہے کہ جب تک یہ کائنات باقی ہے ان سچوں میں کوئی نہ کوئی باقی رہے۔ توجہ، یہ استدلال کیا۔ اگلا وہ کہتے ہیں یہ بھی ضروری ہے کہ یہ سچے جن کی اتباع کرنی ہے یہ گناہوں سے پاک ہوں، مبرہ ہوں، منزہ ہوں۔ کہتے ہیں اس کا معنی ہے کہ اللہ کی نظر میں حقیقی صادق وہ ہے جس کا کوئی قول یعنی کوئی زبان سے گفتار اور کردار مخالف خدا نہ ہو۔ ہم ادنا سا سوال کر رہے ہیں، اللہ نے سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم دیا، تو بولیے جن کے ساتھ اللہ نے ہونے کا حکم دیا ان سچوں میں مصطفیٰ شامل ہے یا نہیں؟ بولیے یار، ان میں پہلی ذات، پہلی ہستی، پہلی شخصیت سرکار دو عالم ہوں گے یا نہیں؟ پہلی شخصیت سرکار دو عالم ہے، تو لوگ صداقت کا ایک معیار تو مل گیا نا، کاش میرے ساتھ ہو جائے، صداقت کا ایک معیار تو مل گیا نا۔ وہ معیار یہ ہے کہ اللہ نے جن سچوں کی معیت اتباع کا حکم دیا ان میں پہلی ذات گرامی سید الانبیاء امام الانبیاء، وجہ تخلیق کائنات، مقصود حیات، رحمت للعالمین ہے۔ میں معتبانہ تمام امت کو دعوت فکر دیتا ہوں، اگر ان سچوں میں پہلی ذات ذات مصطفیٰ ہے تو باقی بھی مصطفیٰ جیسے لاؤ۔ سیدہ صدیقہ ہیں ہمارا دعویٰ، اب آؤ دلیل دیتا ہوں۔ خدا کی قسم اس آیت کو ملاؤ آیت کے ساتھ اور نتیجہ لے لو۔ میں نے سیدہ تک پہنچنا ہے اور یہ صرف درمیان میں سمجھانے کے لیے تمہید باندھی۔ جب ہم نے اس آیت کا معنی جاننے کے لیے سرکار کے حضور پہنچے، یا رسول اللہ، اللہ کا حکم ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، آپ تو سچے ہیں، آپ جیسے سچے کون ہیں؟ صرف بات سمجھانے کے لیے اس انداز میں بات کی جاتی ہے تاکہ متوجہ ہو جائے۔ سرکار یقیناً جواب دیں گے کہ اس آیت کا معنی تمہیں سناؤں گا نہیں، دکھاؤں گا، اور فرمایا دکھاؤں گا بھی گھر میں نہیں، دکھاؤں گا بھی مسجد نبوی میں نہیں، دکھاؤں گا بھی مدینے کی گلیوں میں نہیں، میدان میں لے جاؤں گا تاکہ تمہیں پتا چل جائے میرے جیسے سچوں کی صداقت کا اعلان گھروں میں نہیں ہوتا، میدانوں میں ہوتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، رسول محمد و آل محمد بلندر صلوات۔ اب مباہلہ
حقیقت میں سچوں کی جماعت کو پہچان کروانے کا ایک ایسا میدان ہے جہاں مصطفیٰ نے انہیں لے جا کر امت سے الگ کر دیا اور بتایا کہ یہ ویسے سچے ہیں جیسا میں سچا ہوں، جیسا میں سچا ہوں۔ ہم تو یہی کہتے ہیں ان سچوں کی جماعت میں سرکار شامل ہے، تو جو معیار صداقت مصطفیٰ کا ہے وہی معیار صداقت سیدۃ النساء کا ہے۔ یار کاش میری بات پہنچ جائے، مجھے اللہ یہ تاثیر دے دے، گفتگو سمیٹ رہا ہوں اور آپ کی خدمت میں یہ نتیجہ عرض کر دوں۔ میں نے اتنی دفعہ جملہ عرض کیا سیدہ صدیقہ ہیں، صدیقۃ الکبریٰ ہیں، تو صدیقۃ الکبریٰ صدیق اکبر کے نکاح میں ہی جائے گی، نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ جیسا صداقت کا معیار ادھر ہے ویسا صداقت کا معیار ادھر ہونا چاہیے کہ جس کی زوجیت میں بطول جائے۔ کاش بات پہنچے۔ اب میں نے مباہلہ دیکھا اور ادھر یہ دیکھا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو صدیق نبی کہا ہے اور شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ صدیق وہ ہوتا ہے جو انبیاء جیسا ہو، تو جو جس کی ہمسری میں بطول جائے گی اس کی صداقت کا معیار عام نہیں ہو سکتا، تو اس کی صداقت کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ اسی لیے مباہلہ میں علی نفس رسول بننے لگا ہے۔ سلامت رہے۔ سلامت رہے۔ میری بات پہ توجہ ہوئی ہے؟ آپ نے اس کی معنویت پہ غور کیا کہ مولا کائنات کو خدا نے نفس مصطفیٰ کہا؟ کیوں کہا؟ تاکہ تمہیں پتا چل جائے علی ابن ابی طالب کی صداقت کا معیار عام انبیاء جیسا نہیں، مصطفیٰ جیسا ہے، اور فرمایا جس سے مصطفیٰ افضل ہے اس سے نفس مصطفیٰ ہوگا۔ یہ ہے، اس لیے وہ صدیقہ اور یہ اس کے پہلو میں جائے اور دنیا پہ اعلان ہو جائے کہ میں نے جو کہا تھا کہ اس بیٹی کے بارے میں مجھے اختیار نہیں، وہ معیار یہ تھا، یہ معصومہ ہے، یہ طاہرہ ہے، یہ صدیقہ ہے، یہ عالمین کی خواتین کی سیادت سرداری رکھتی ہے۔ اب میں ایک جملہ اور بھی کہہ دوں اور بات سمیٹ لوں کیونکہ کافی وقت گزر گیا۔ عزیزان محترم، یہ میں نے بار بار کہا کہ اپنے عالمین پر حضرت مریم کی سیادت ہے، اور کوئی کہے کہ وہاں تو لفظ عالمین ہے، آئیں خداوند متعال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، توجہ، وانی فضلتکم، اور میں نے تمہیں فضیلت دی، علی العالمین، عالمین پر۔ تو مسلمان بتائیں بنی اسرائیل کے ساتھ بھی لفظ عالمین آیا، تو اگر قیامت تک ہے تو پھر وہ ہم پر آج بھی فضیلت رکھتے ہیں؟ آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ اگر عالمین کا معنی وہاں یہ کرتے ہو کہ اللہ نے عالمین سے مراد ان کا دور لیا ہے، یعنی اس وقت تک بنی اسرائیل کے حق میں عالمین ثابت ہے جب تک مصطفیٰ نہیں آئے، یعنی سرکار کے آنے کے بعد اب عالمین کی حد معین ہو گئی، اب سرکار عالمین پر سردار ہے۔ تو اگر وہاں عالمین سے مراد ان کا دور لیتے ہو تو مریم کے ساتھ عالمین کا معیار ان کا دور لے رہی ہے۔ توجہ ہے، یہ ہے مراد کہ اب قیامت تک کے لیے ہر خاتون کی سیادت سرداری سیدہ کے پاس ہے، سیدہ کے پاس ہے۔ شاید سرکار کا ایک مقصود و منظور یہی تھا، سرکار نے فرمایا 4 بیویوں کے بارے میں اللہ نے مجھے خبر دی کہ یہ جنتی ہیں۔ 4 بیویوں کے بارے میں کون؟ فرمایا آسیہ، حضرت جب آسیہ فرعون زن فرعون، حضرت مریم اور حضرت حوا، یا مجھے اب ذہن میں یاد رکھو، اور چوتھی حضرت خدیجہ۔ فرمایا اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ یہ 4 بیویاں جنتی ہیں، تو سوچو اگر جنتی یہ ہیں تو سردار کون ہوگی؟
آپ نے توجہ فرمائی ہے؟ نہیں، سرکار نے ان جنتی خواتین میں حضرت خدیجہ کا نام بھی لیا، تو حضرت خدیجہ کو سرکار نے جنتی کہا، سرکار نے جنتی کہا۔ کس کو؟ حضرت خدیجہ۔ حضرت خدیجہ صرف مومنین کی اعزازی ماں نہیں، بطول کی حقیقی ماں ہے، ایسا ہی ہے نا، حقیقی ماں ہے۔ ہم حضرت خدیجہ کی عظمتوں کو پیغمبر کی تمام ازواج سے افضل مانتے ہیں۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو بی بی کے عنوان سے ہی حضرت خدیجہ کا مقام بیان کروں گا، لیکن ابھی صرف اشارہ کر رہا ہوں، حضرت خدیجہ ازواج پیغمبر میں افضل، اور سرکار فرما رہے ہیں یہ جنتی، اور سیدہ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ فاطمہ تو سیدہ تو نساء اہل الجنہ، فاطمہ جنت کی اہل عورتوں کی سردار ہے۔ تو دنیا کو سمجھ میں نہ آیا، جنتیوں میں خدیجہ کا نام لے لیا اور سرداری کا اعلان بطول کے لیے کر دیا، تو دنیا کو بتایا جس کی برابری اس کی حقیقی ماں نہ کر سکے۔ میری بات پر توجہ ہے؟ دنیا کو سمجھا دیا کہ بطول کے مقابلے میں کسے لاؤ گے، مقام افضلیت میں بطول کی برابری کوئی نہیں کر سکتے، جو حقیقی ماں ہے۔ ماں ہونے کے اعتبار سے الگ مقام ہے، لیکن فرمایا وہاں سرداری بطول کی ہے۔ ایسا ہی ہے نا، بطول کی ہے۔ اب ایک جملہ کہتا ہوں، ہے ذرا سخت لیکن جلدی گزر جاؤں گا۔ بطول کون ہے؟ جنت کی اہل عورتوں کی سردار، اہل عورتوں کی سردار، سیدہ تو نساء اہل الجنہ، جو جنت کی اہل ہے، یعنی جو جنت کی اہلیت پیدا کر لے، قابلیت پیدا کر لے۔ تو وہ قابلیت ملے گی کیسے؟ سیدہ کی غلامی کنیزی کرے۔ اگر چاہتی ہے نا جنتی بنوں تو سیدہ کو اپنی سردار مانے، اور سیدہ کے اسوہ حسنہ، سیدہ کے کردار میں اپنے کردار کو ڈھالے، جو سیدہ کو پسند ہے وہ اسے پسند ہو، توجہ رہے، جو سیدہ کو پسند ہے اسے پسند ہو، جس پر سیدہ فخر کرتی ہے یہ فخر کرے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ جو اپنی سردار سیدہ کو مان رہی ہے اس کا آئیڈیل سیدہ ہونی چاہیے۔ سیدہ کو کیا پسند ہے، سیدہ کیا چاہتی ہیں، توجہ ہے میری بات؟ کل میں نے اشارہ کیا، سیدہ کا گھر کون سا گھر ہے؟ جتنی جنگیں ہوئی بعد از ازدواج، جتنی جنگوں میں علی گئے تو مال غنیمت مسلمانوں کے حصے میں آیا یا نہیں؟ آیا نا۔ صرف خیبر کا مال غنیمت کتنا تھا کہ سونے کی اینٹیں لوگوں کو ملی، ایسا ہی ہے نا۔ تو اتنا مال غنیمت، اور علی جب بھی گھر میں آئے خالی آئے، اور سیدہ ایک دفعہ بھی نہیں پوچھتی خالی کیوں آ گئے۔ میری بات کا توجہ ہے؟ ہاں، میں نے یہ اشارہ گزشتہ سال بھی کیا تھا۔ کون سیدہ، کون سیدہ، کون سمجھی اور کیسے سمجھی؟ بعد از ازدواج تیسرے دن سرکار تشریف لائے اور دونوں زوجین نے استقبال کیا، بلا تشبیہ سرکار بیٹھ گئے، دونوں زوجین کو سامنے بٹھایا، بہار لنوار، پوچھا بطول مجھے بتائیں، آپ نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا ہے، علی کی شریکہ حیات بنی ہے، بتائیں علی کو باعنوان شوہر کیسا پایا؟ جواب سنیں گے؟ بی بی نے کیا خوبصورت جواب دیا۔ بی بی عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، بابا جان اس سے بڑی میری سعادت کیا ہوگی اور میرے لیے باعث فخر کیا ہوگا کہ اللہ نے کائنات میں دو ہستیوں کو چنا، ایک کو میرا بابا بنا دیا، دوسروں کو میرا شوہر بنا دیا۔ ایک کو میرا بابا، میرا والد، اور دوسرے کو میرا شوہر، دو ہی چنے ہیں اللہ نے، ایک مصطفیٰ ہے ایک مرتضیٰ ہے۔ توجہ ہے؟ اچھا، سرکار خوش ہوئے، مرحبا کہا۔ اب متوجہ، یا علی آپ بھی بتانا پسند کریں گے، اسوہ حسنہ ہے نا سرکار، آپ بتانا پسند کریں گے کہ میری بیٹی کو باعنوان زوجہ کیسا پایا؟
آپ نے زندگی کا نیا سفر شروع کیا، بتائیں آپ نے بطول کو بعنوان زوجہ کیسا پایا؟ علماء نے یہ جملہ لکھا اور کہتے ہیں سوچتے رہیے، مولا کائنات نے سیدہ کا مقام کہاں بیان کر دیا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ بتاؤں، میں نے بطول کو بعنوان زوجہ شریکہ حیات کیسا پایا ہے، بتاؤ۔ کہا نعم العون علی طاعت اللہ، میں نے اللہ کی اطاعت میں بطول کو اپنا مددگار پایا۔ علماء فرماتے ہیں میاں بیوی زوجین کی یہ مقصد الہی ہے، یہ زوجین الہی زوجین بن جاتے ہیں خدائی، کہ دونوں نے جو فضائل اور جو مقصد زوجیت بیان کیا، ایک نے خدا کے چنے ہوئے پہ فخر کیا اور دوسری ہستی کہہ رہی ہے میری عبادت میری اطاعت خدا میں میری مددگار بن گئی۔ اب میں آخری جملہ کہوں، یار سوچتے رہے، خدا کی قسم میں ڈر رہا ہوں، علی جیسی ہستی جو ایک شب میں 1000 رکعت پڑھے، وہ کہے کہ بطول کے آنے کے بعد میری بندگی بڑھ گئی ہے۔ سوچئے بطول کیا ہے، سیدہ کیا ہے، مقام اثار کیا ہے۔ کل عرض کیا 3 دن حسنین جیسے بیٹے وہ فاقے میں رہیں اور بی بی کے گھر سے وہ چلا جائے، یتیم و مسکین و اسیر کو۔ یہ روایت بھی میں جب بھی پڑھتا ہوں عجیب کیفیت ہو جاتی ہے۔ بی بی کا نکاح جس دن پاپا کے گھر سے مولا کائنات کے گھر میں تشریف لائی تو روایات میں ہے ایک خاتون آئی مانگنے والی، بھیک مانگنے، جو بھی تقاضا کیا بی بی سے کہ بی بی مجھے کچھ دیں، میں فقیر ہوں، تنگ دست ہوں، تہی دست ہوں۔ بی بی نے دیکھا، تھوڑا سا سوچا، بی بی نے کہا ٹھہرو گی 2 منٹ؟ بی بی آپ حکم۔ بی بی اٹھی، جو خواتین تھی بی بی کے ساتھ، انہوں نے کہا آپ تم یہیں بیٹھو۔ دوسرے حجرہ مبارک میں گئی، تھوڑی دیر بعد بی بی آئی تو بی بی نے پرانا لباس پہنا ہوا اور جو شادی کا لباس ہے ہاتھ میں رکھا ہوا۔ بی بی نے قریب بلایا، کہا یہ لے لو۔ اعلیٰ ظرف تھی، ہاتھ جوڑ کے کہتے بی بی مجھے یہ نہیں چاہیے، تو آپ کا پہلے دن کا لباس ہے، مجھے کچھ بھی دے دیتی۔ بی بی نے کہا نہیں، میں اپنی مرضی سے دے رہی۔ ساری بیویوں نے تعجب سے دیکھا، بی بی نے اب انہیں سمجھایا، کہا تم سوچ رہی ہو کہ میں نے کیوں یہ دیا؟ فرمایا کہ جب اس نے مجھ سے مانگا نا تو میں نے سوچا ہر خاتون کو اپنی شادی کا پہلے دن کا جوڑا بہت پسند ہوتا ہے، ہر خاتون کو، ہر عورت کو ایسا ہی ہے؟ بیویوں نے کہا ہاں۔ بی بی نے کہا ادھر میری آیت قرآن پہ نظر گئی، ادھر یہ میں نے جو لباس پہنا ہوا تھا، خدا فرماتے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک تم نیکی کی حقیقت نہیں پا سکتے جب تک وہ نہ دو جو تمہیں پسند ہے۔ بی بی نے کہا میں چاہتی تھی کہ جو عورتوں کے لیے سب سے زیادہ پسند ہے وہی خدا کی راہ میں۔ سیدہ تیری عظمت پہ قربان، سیدہ تیری اخلاص پہ قربان، سیدہ تیرے ایثار پہ قربان۔ سیدہ کیا ہیں یہ تو یہاں میں نے اجتماعی اور اخلاقی حوالے سے بی بی کی بندگی، بی بی کی اطاعت خدا، بی بی کی وہ روشن گری اور وہ خطبہ سیدہ کے ایک ایک لفظ میں وہ معرفت کے سمندر کہ بی بی فرمائے جعل اللہ الایمان تطہیرا لکم من الشرک والصلاۃ تنزیہا عن الکبر لکم عن الکبر، اللہ نے تمہیں ایمان اس پر یہ تم پر واجب کیا کہ تم شرک کی آلودگیوں سے پاک ہو جاؤ۔ اللہ نے تم پر نماز اس لیے واجب کی کہ تمہارا کبر، بڑائی، تکبر توڑ دو، تمہارا تکبر ختم ہو جائے۔ پھر بی بی فرماتی ہیں جعل اللہ ولایتنا نظاما للملہ، اللہ نے ہماری ولایت کو اس لیے تم پر واجب کیا تم نظم میں آ جاؤ، نظام میں آ جاؤ۔ وَإِمَامَتَنَا أَمَانًا مِنَ الْفُرْقَةِ، اور اللہ نے ہماری امامت تم پر اس لیے واجب کی کہ تم تفرقے سے نکل کر وحدت کی لڑی میں بڑھو۔
تو جملہ آخری کہہ رہا ہوں، اس کا معنی بی بی یہ تو عالم خطبہ دے کر بتا رہی تھی قیامت تک جتنا تفرقہ ہے یہ ہماری امامت کو چھوڑنے کا نتیجہ، اللہ اکبر، جتنا تفرقہ ہے یہ ہماری امامت سے رخ موڑنے کا نتیجہ ہے۔ تو اب اس تفرقے، اس اختلاف، اس فساد میں جو بھی امت پر مصیبتیں آ رہی ہیں اس کا سبب وہی بنے ہیں جنہوں نے دنیا میں امامت سے بولا۔ ایسا ہی انسانوں سے امامت حقہ چھینی ہے۔ یہ خطبہ سیدہ، اس خطبات کو پتہ ہے معصوم فرماتے ہیں، معصوم، متوجہ تو ہیں انشاءاللہ، میرے ساتھ رہے یہاں، توجہ فرمائیں، معصوم فرماتے ہیں اپنے بچوں کو دو چیزیں ہم آل محمد یاد کرواتے ہیں، آل محمد اپنے بچوں کو دو چیزیں، کون کون؟ فرمایا ایک اپنے جد ابو طالب کے وہ اشعار جو سرکار کے لیے کہے تھے، وہ دیوان ابو طالب، اور دوسری فرمایا ہماری جدہ کا وہ خطبہ جو ہر ناسبی خارجی اور دشمن اہل بیت پر قیامت تک کے لیے وہ ذوالفقار فاطمی ہے کہ جو کام علی کی ذوالفقار میدان میں کرتی ہے وہی کام بطول کا خطبہ مباحثے میں کر دیتا، مجادلے میں کرتا ہے۔ ہاں ایسے ہی نہ سمجھے، دونوں نے دو میدانوں کو فتح کیا ہے، مولا کے سقوط نے اسلام کو بچایا ہے اور بی بی کے خطبے نے امت کو گمراہی سے بچایا، گمراہی سے بچایا۔ سیدہ وہ عظمتیں اور یہ مظلومیت، یہ ذکر سیدہ کو عام ذکر نہ سمجھو، خدا کی قسم قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ میرے اور آپ کے پانچویں امام فرماتے ہیں میری جدہ قیامت کے دن جب میں مقام شفاعت پہ آئے گی اور اللہ کی طرف سے صدا آئے گی، اے بی بی جو مانگے گی دے دوں گا۔ آج 13 دن ہے، میدان محشر 13 دن ہے، پتہ ہے بی بی کیا کہے گی؟ یا الہی محبی و ذریتی، خدایا میری ذریت اور میرے محبوں۔ میں نے یہ جملہ پڑھا، خدا کی قسم بی بی، میرے پانچویں امام فرماتے ہیں میری جدہ اس طرح میدان محشر سے اپنے شیوں اور اپنی ذریت کو چن لے گی جیسے پرندہ اچھے دانوں کو چن لے گا۔ یہ ذکر سیدہ، ذکر سیدہ روایت ہے، بڑی طویل روایت ہے، پڑھنا چاہتا تھا وقت دیکھا ختم ہو گیا، اس لیے توجہ فرمائے، پوری 1 گھنٹہ گفتگو ہو گئی، اس سے زیادہ مجھ میں بھی ہمت نہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں بڑی طویل روایت ہے۔ معصوم فرماتے ہیں بی بی یہ دو عالم میری ہماری جدہ میدان محشر میں اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گی جب تک ایک بھی محب کو جنت میں نہ لے۔ بی بی کی خوشنودی تو چاہیے نا، ایسا بنے تو صحیح کہ بی بی کی شفاعت کا حقدار بن جائے۔ قیامت کے دن ایک عمل، یہ 6 روزہ مجالس، میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں پڑھ رہا ہوں، بندہ ایسے نہیں، نام سیدہ پہ کچھ بھی کرو ضائع نہیں جائے گا۔ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر حسین کے ذکر پہ بطول خوش ہے تو بطول کے ذکر پہ حسین خوش نہ ہو، حسین خوش نہ ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ اور میں نے شفاعت حضرت سیدہ کا جو دائرہ دیکھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کسی پر سیدہ راضی ہو اور خدا راضی نہ ہو، اور کسی پر سیدہ ناراض اور خدا راضی ہو، خدا راضی ہو۔ یہ کائنات میں اتنا بڑا ظلم ہوا ہے کہ جتنے دن بی بی تڑپتی رہی وہ 95 دن نہ سو سکی نہ پہلو بدل سکی۔ کہوں جملہ، یہ بطول اذیت میں نہیں تھی، یہ رسول اذیت ہے، یہ بطول تکلیف میں نہیں تھی، رسول تکلیف میں، رسول تکلیف میں تھی۔ عزادارو سوچ رہا ہوں بی بی کا تذکرہ کہاں سے شروع کریں، کہاں سے شروع کریں؟ خدا کی قسم جس پہلو کی طرف دیکھتے ہیں اتنا
مصیبت نظر آتی ہے اور اتنا مصائب نظر آتا ہے کہ ڈرتے ڈرتے جملے بدل دیتے ہیں کہتے ہیں بی بی کا جب وقت آخر آیا نا، یہ جو 3 جمادی الثانی کہیں یا 75 دن، میں نے روایت میں ایسے ہی پڑھا کہ بی بی کی زندگی کے آخری ایام، آخری سے مراد آخری 1-2 دن، کہتے ہیں بی بی ایک صبح اٹھی اور امور انجام دینے لگی۔ ایک وقت میں 3 امور۔ حضرت اسماء بنت امیس، حضرت محمد بن ابی بکر کی والدہ ہے، انہوں نے دیکھا بی بی معمول سے ہٹ کے کام انجام دے جلدی جلدی۔ کہا بی بی آپ نے کام کی ترتیب جو رکھی ہوئی تھی آج اس سے کام نہیں کر رہے، اور آج تو کام کرنے کی ڈیوٹی فضا کی تھی، سنیں گے؟ کہا نہیں، آج چاہتی ہوں سارے کام خود کروں۔ بی بی کو خاص وجہ ہے؟ اب سیدہ نے دیکھا، کہا تو میری محرم اسرار ہے، رات بابا آئے ہیں، کہا بطول تیری تمام مصیبتیں ختم ہو۔ کہا میں چاہتی ہوں کہ آخری وقت اپنے بچوں کے لیے خود اپنے ہاتھوں سے۔ اسماء کہتی ہیں میں نے دیکھا اور رونے لگی۔ جب میں روئی تو اسماء کہتی ہیں کہ بی بی نے کہا تیری یہ محبت مجھے بڑی پسند ہے، میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ اس کے بعد بی بی نے جو جملہ کہا جس کے لیے یہ واقعہ سنا رہا ہوں، بی بی نے کہا اسماء میں جا رہی ہوں، مطمئن ہوں اس بے وفا امت کو چھوڑ رہی ہوں، لیکن مجھے 2 باتوں کا دکھ ہے۔ بی بی حکم فرمائے۔ فرمایا ایک میرے بعد علی تنہا رہ جائے، دوسرا دکھ اس طرح کا نہیں، لیکن میں جب سوچتی ہوں، بی بی نے کہا تو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ بی بی کیا اچھا نہیں لگتا؟ کہا یہ جو عربوں میں رواج ہے نا مدینے میں کہ خاتون کی میت ہو یا مرد کی تختے پہ لٹا دیتے، اور فرمایا اس پہ کپڑا اگرچہ ڈالتے ہیں لیکن اس میں جسم نمایاں ہوتا ہے۔ بی بی نے کہا مجھے یہ پسند نہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ بی بی نے کہا مجھے پسند نہیں ہے کہ میری میت اٹھے اور اگر کسی کی اچانک بھی نظر پڑے تو چادر میں بھی میرے جسم پر نظر نہ پڑے۔ اچھا بی بی میں جب حبشہ میں تھی، حضرت اسماء کہتی ہیں جب حبشہ میں تھی ہجرت کر کے گئی، میں نے وہاں بڑا خوبصورت انداز دیکھا۔ اسماء کیا دیکھا؟ بی بی وہاں پر لوگ اسی تختہ کے چاروں طرف شاخیں لگا دیتے ہیں اور ان شاخوں میں چھپ جاتی ہے میت۔ بی بی نے کہا بنائے گی؟ ہاں بی بی آپ حکم فرمائیں، بناؤ۔ کہتے ہیں مولا کائنات درخت کی شاخیں کاٹ کے لائے اور اسماء نے بی بی کے سامنے پہلا تابوت بنایا۔ خدا کی قسم جب یہ تابوت بن گیا نا تو بطول نے دیکھا 95 دن میں پہلی دفعہ بطول اس بنا، اور پتہ بی بی نے کیا کہا؟ ایک ہی جملہ تھا، میرے اللہ تیرا شکر ہے میرا پردہ بن گیا۔ متوجہ ہیں آپ؟ متوجہ ہیں سادات مومنین؟ اپنی دعائیں بھی مانگتے آئیے گا۔ بی بی کا تذکرہ ہے، ہاں آج بی بی کا تذکرہ ہے۔ جب مسکرائی اور کہا میرے اللہ تیرا شکر ہے میرا پردہ بچ گیا۔ ایک جملہ کہوں بی بی یہ 11 ہجری کا مدینہ ہے۔ بی بی آپ کی میت رات کی تاریخی میں جائے گی، آپ کی وصیت پہ علی عمل کریں گے، اور جو 7 لوگ جنازے میں شریک ہوئے ان میں کوئی ایسا نہیں جو نگاہ اٹھا کرے۔ بی بی آپ کی میت چند قدموں پہ جائے گی جہاں علی کو معلوم ہے کہاں دفن کرنا ہے۔ بی بی پھر بھی آپ کو اتنی فکر تھی کہ میرے جسم پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ ہاں 11 ہجری میں جس بی بی کو اپنی میت پر کسی غیر محرم کی نگاہ کا مارا نہیں، اللہ جانے اس کی بیٹی شرابی میں ڈالا ہے۔ ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کر دی، لے میں سارا مصائب چھوڑ رہا ہوں، ہاں اپنی اصل ہدف پہ آ جاؤں، میری آقا زادی کی روح نے پرواز دیا۔ نہیں جملہ نہیں پہنچا، جملہ کہہ دوں حسنین کی اماں چلی ہے، اور جملہ بدل دوں زینب کی ماں چلی ہے۔
میری آقا زادی تو 95 دن ماں کی خدمت کر دی ہے. ہاں وہ زخم جو ماں نے بچوں کو بھی نہ دکھایا. آج بی بی خاموش ہو گئی. میرے مولا نے ایک دفعہ اسی تاریخی میں، رات کی تاریخی میں حضرت سیدہ کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں ایک دفعہ غسل کے دوران علی کی چیخ بلند پہلو سے ایمن پکاری یا اسماء دونوں روایت میں لفظ ہے. یا علی رونے کا کوئی خاص سبب ہے؟ اب میں اشارے نہیں کہوں گا. مولا نے روتے روتے کہا آج پتا چلا زخم کتنا ہے، آج پتا چلا مجھ سے زخم چھپا نہیں رہے، آج پتا چلا مجھ سارے میں کتنے گہرے زخم. خدا کی قسم غسل کے بعد علی نے ہاتھوں سے کفن پہنایا. ہاں سیدنا کا جنازہ صحن علی میں رکھا گیا. اب مولا نے وصیت حضرت سیدہ پہ عمل کرنا تھا. یہ جملہ میں نے مولانا اخلاق شرازی صاحب سے سنا ہے. کہتے ہیں بی بی کے بچے رونے لگے. جب روئے نا تو میرے مولا نے بچوں کو دیکھا اور کہا میرے بچوں رو لیکن اتنی بلند آواز سے نہ رونا. تمہاری ماں کی وصیت ہے کہ ان تک آواز نہ کرو، جن کی وجہ سے رسول کی بیٹی 95 دن میں چلی. ہاں بچے رو رہے ہیں لیکن رونے کی آواز بلند نہیں ہوئی. ایک دفعہ علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں جنازہ پڑا ہے. علی نے یوں دیکھا بلا تشبیہ، کہا بچوں آؤ ماں سے ودا کر لو، بس زحمت ختم کرو، بچوں آؤ ماں سے ودا کر لو. کہنے کہ کہنا تھا حسن آگے بڑھے. ماں کی میت سے نکل گئی، اب ماں حسن آیا ہے. ہاں آؤ زینب و کلثوم آؤ میری بچیوں آؤ میرے بچوں آؤ. کہتے ہیں دونوں آقا زادیاں آئی. ماں کی میت سے نکل گئی. میں نے روایت ایسے ہی پڑھی ہے. حسین چند قدموں میں کھڑا. ایک دفعہ میرے مولا نے دیکھا بیٹا حسین کی بابا آؤ نا ماں سے آخری ودا کرو. پاپا چاہتا لیکن اجازت دیں کہ ماں سے کچھ مانگ لے. ہاں حسین کیا مانگنا چاہتے ہو؟ بیٹا مجھ سے تو نہیں ماں سے کہنا ہے. کہو بیٹا. کہا بابا میں علامہ مجلسی لکھتی ہے کہ کہنا تھا بدول کی بنیاد رہے دونوں بازو بلند ہوئے ان اللہ نہیں آگا میرا حسین آگا میرا پیاسا سوا ہونے والا بیٹا آج ماں سے ملنے اداکاروں نے حسین باقی میت میں گرے اور کوہرام بتا ہوا. کہتے حاکم بیٹی سے سلام علی حسین کے پاس سے عمل کرو. ہاں جنت میں فرشتوں نے کوہرام بتائے. میں روایت دیکھ بڑھو. کہتے مولا آگے بڑھے بڑی محبت سے حسین کو الگ کیا اور سینے سے لگایا. ہاں یہ 11 ہجری کا مدینہ ہے. بیٹا ماں پہ رویا تو باپ نے محبت سے الگ کر دیا. جو بھی کہوں نا خدا نے قسم خدا جانے حسین کی سکینہ کتنی مغلوبہ ہے. رونا چاہتی ہے کوئی تماچے مارتا کوئی دور چھینتا ہے. اور دو چیزیں آج احمد مدینہ کیوں ادھر آپ علم آئے گا. ابھی اعلان ہوا نا کہ ادھر علم آئے گا اور خواتین میں بی بی کا تابوت آئے گا. آج جوڑ کے پوچھ رہا ہوں بتانا آپ تابوت خواتین میں لا رہے ہیں. میرے علماء کرام بزرگ ہیں ہے تو شرعی طور پر یہ تابوت ہی نا بی بی کی اصل میت تو نہیں ہے نا شبیہ ہے نا. لیکن آپ سادات مومنین اس لیے خواتین میں لے جاتے ہیں کہ بی بی کی شبیہ تابوت کو بھی کسی غیر کا ہاتھ نہ لگے. آپ کے دل میں تو یہی ہے نا احترام ہے نا ایک احترام ہے. آج جوڑے میں پوچھتا ہوں جس کی شبیہ تابوت کو بھی آپ عورتیں رکھتے ہیں اسی کی بیٹیاں تھے اداکار اسی کی بہنیں تھی شرابی کا دربار تھا. بس ایک جملہ مجھے علم کا بھی کہنے دو. خدا کی قسم یہ جس کا علم آئے گا
یہ بھی تو جناب سیدہ کی دعا کا اثر ہے۔ ہاں اسی لیے ایک جملہ کہتا ہوں، جب علی کا شیر زین سے زمین پر تو میرا امام آئے اور عباس کا سر اٹھا کے زانوں پہ رکھا۔ علامہ نجم الحسن قراری لکھتے ہیں حضرت عباس نے کہا مولا ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں خون ہے، بازو سلامت ہوتے تو آپ کو تکلیف نہ دیتا، میری آنکھ کا خون صاف کرے، میں آپ کے رخ انور کی زیارت کروں۔ خون صاف کیا، بس دو جملے، زحمت نہیں دینا چاہتا۔ پتہ عباس نے کیا کہا مولا مجھے محسوس ہو رہا ہے میرا سر آپ کے زانوں پر ہے۔ ہاں عباس ایسا ہی ہے۔ کہا مولا زحمت نہ ہو تو میرا سر اٹھا کر اس کرب خاک پر رکھ لے، اس کربلا کی خاک پہ رکھ دو۔ کیوں عباس؟ کہا مولا